الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کو، جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے، مالک ہے جو بدلے کے دن کا خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ دکھا دے ہم کو سیدھا راستہ، اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار اور اطاعت گزار بندے ہیں، وہ 5 وقت ہاتھ باندھ کر باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ الصراط المستقیم، اس کی پچھلے درس میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ ہمیشہ وہ ایک ہوتا ہے، کئی ایک نہیں ہوتے، یعنی خط مستقیم ہمیشہ ایک ہوگا، وہ کئی ایک نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سارے مذاہب میں سے صرف ایک ہی مذہب، وہ دین اسلام، یہی حق ہے، یہی صحیح ہے اور یہی ٹھیک ہے۔ اسلام کے سوا باقی دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ چاہے ہندوازم ہے، سکھزم ہے، وہ سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، اور وہ بدھ مت ہے، جین مت ہے، مجوسیت ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یعنی دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب باطل ہیں، سب اندھیرے ہیں اور سارے ٹیڑے اور غلط راستے ہیں۔ سیدھا راستہ، صحیح راستہ اور حق راستہ وہ صرف اسلام ہے۔ اور پھر میں نے یہ عرض کیا کہ اسلام کے اندر جتنے مکاتب فکر ہیں، جتنے افکار و نظریات ہیں، ان سارے افکار و نظریات میں سے صرف ایک ہی نظریہ، صرف ایک ہی مکتبہ فکر، وہ
حق پر ہے اور وہ صحیح ہے، اور وہ کون سا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں آج تھوڑی سی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ علماء نے اور مفسرین نے یہاں پر ایک بات کو بیان کی ہے، وہ ذرا توجہ سے سننے والی ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے کچھ مراحل ہوتے ہیں، ان کے کچھ مختلف سٹیپ ہوتے ہیں، پہلا سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ۔ اسی طرح یہ جو صراط مستقیم ہے اس کے بھی 3 سٹیپ ہیں۔ آپ اکثر و بیشتر یہ بات جانتے ہیں کہ یقین کے 3 سٹیپ ہیں، 3 مرحلے ہیں، 3 اس کے یعنی درجے ہیں۔ پہلا یقین کا درجہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں علم الیقین، یعنی یقین کا علم۔ اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ، اگلا سٹیپ یقین کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ اور یقین کا جو تیسرا درجہ ہے اس کو کہا جاتا ہے حق الیقین۔ اب یہ 3 درجے ہیں، یہ 3 مختلف سٹیپ ہیں یقین کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ تینوں درجے بیان کیے ہیں۔ فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ 2 درجے تو اس یہاں پر اس صورت میں آ گئے کہ اگر تم یقینی علم کے ساتھ جان لو، یعنی یقین کے علم کے ساتھ اگر تم جان لو، اور اس کے بعد پھر تم آنکھ کے یقین کے ساتھ جان لو۔ معنی یہ ہے کہ ایک ہے کہ تمہیں یقین کا علم ہے، بات بتانے والا نیک آدمی ہے، سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اس نے آپ کو ایک بات بتائی، آپ کو یقین ہو گیا۔ ایک ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھ لیا، یہ اس سے اوپر والا درجہ ہے، اس سے بلند مرحلہ ہے کہ آپ نے آنکھ سے دیکھ کر ایک چیز کا یقین پیدا کیا۔ اور اس کے بعد پھر آگے تیسرا یقین کا درجہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے حق الیقین، یعنی ایسا یقین کہ جو بالکل برحق ہے۔ ہم سب اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جنت ہے، جنت برحق ہے نا یقین ہمیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم جا کر اپنی آنکھ سے جب جنت کو دیکھیں گے کہ وہ سامنے جنت ہے، یہ ہو جائے گا عین الیقین۔ اور جب ہم جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کے پھل میوے کھائیں گے تو یہ ہے حق الیقین۔ یہ 3 درجے ہیں۔ سیم اسی طرح جو ہدایت ہے نا، ہدایت صراط مستقیم کی رہنمائی، اس کے بھی 3 سٹیپ ہیں، 3 درجے ہیں، 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ سیدھا راستہ دیکھ لینا، یہ ایک مرحلہ ہے کہ سیدھا راستہ دیکھ لینا۔ اور ہم اللہ سے جب یہ کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا،
تو مطلب یہ ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے نا وہ ہمیں دکھا دے کون سا ہے. تو یہ پہلا ہے میرے پیارے بھائیوں. یعنی اسلام، ایمان، قرآن اور حدیث، اللہ رسول، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ. تو ایک آدمی اس کو قرآن اور حدیث کی سمجھ آ جائے، قرآن اور حدیث کا اس کو پتہ چل جائے، تو سمجھ لو کہ اس نے سیدھا راستہ دیکھ لیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سیدھا راستہ دیکھ لیتا ہے لیکن چلتا نہیں ہے اس پر. ایسا ہوتا ہے نا، یعنی دیکھ لیا ہے اس نے سیدھا راستہ کہ یہ سیدھا راستہ ہے لیکن چلا نہیں اس پر. آپ دیکھ لیں کہ جو ہرقل بادشاہ تھا روم کا، تو اس روم کے بادشاہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک، آپ کا خط مبارک گیا جس میں یہ دعوت تھی کہ اے روم کے بادشاہ، میں تجھے اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اسلام قبول کر لے اور اسلام پر چلنا شروع کر دے. اگر تو اسلام قبول کر لے گا نا تو تجھے تیرا اجر بھی ملے گا، اور تیرے سارے عوام اگر وہ تجھے دے کر اسلام قبول کر لیں گے تو ان سب کا اجر بھی تیرے کھاتے میں لکھا جائے گا. اور اگر تو نے اسلام قبول نہ کیا تو پھر یاد رکھنا کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب میرے یہ مجاہد صحابہ یہ جہاد کرتے 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 پھر یہ تیری ساری سلطنت کو اپنے قدموں تلے رونق ڈالیں گے اور پھر اس پورے روم کو فتح کر لیں گے. یہ جب خط گیا تھا نا، یعنی وہ ہرقل بادشاہ کے پاس، تو اس نے نا پھر اس کی کچھ تحقیق کی، کچھ جانچ پڑتال کی، اور بالآخر اس کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ نبی اللہ کا سچا نبی ہے اور یہ اسلام سچا دین ہے اور یہ اسلام اللہ کا برحق دین ہے. یعنی اس نے سیدھا راستہ دیکھ لیا تھا. اب وہ اس پر چلنا چاہتا تھا لیکن اس کی خواہش یہ تھی کہ میں اس طرح اسلام قبول کروں کہ میری بادشاہت جو ہے وہ میرے ہاتھ سے نہ جائے، یہ میرے پاس اقتدار میرے پاس رہے، یہ کرسی میرے پاس رہے. لہذا اس نے چیک کرنے کے لیے اپنے سارے وزیروں مشیروں کو اس نے کہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر یہ نبی ہم اس کو نبی مان لے، اس کو رسول مان لے، تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم بڑے اچھے رہو گے. تو وہ سارے جتنے وزیر مشیر تھے نا، سارے وہاں سے ایسے بدک کر بھاگے جس طرح گدھے بھاگتے ہیں. تو وہ جو اتنا بڑا چالاک تھا وہ ہرقل، اس نے دروازے پہلے بند کروائے ہوئے تھے، واپس بلایا سب کو، ادھر آؤ. کہنے لگا میں تو تمہیں چیک کرنا چاہتا تھا تم اپنے دین پر کتنے تو پختہ ہو، میں تو چیک کرنا چاہتا تھا. تو میرے بھائیوں، یعنی یہ جو تھا نا ہرقل، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اس کو یہ صراط مستقیم دکھا دیا تھا، لیکن وہ ظالم صرف اقتدار کے لالچ کی وجہ سے وہ اس صراط مستقیم پر چلا نہیں تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا. تو صراط مستقیم کی ہدایت کا پہلا مرحلہ کیا ہے کہ سیدھا راستہ دیکھ لینا. یہ پہلا درجہ ہے، پہلا مرحلہ ہے. اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جس نے چھتری کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا تھا اور جس نے پورے مکے والوں کو للکارا تھا اور ڈٹ گیا تھا سب کے سامنے، اس نے کہا
کہ دیکھو مکے والوں، یہ میرا بھتیجا محمد، اگر تمہیں اس کی دعوت، اس کا پیغام اچھا لگے مان لو، نہیں اچھا لگتا تو نہ مانو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس میرے بھتیجے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، یہ نہیں تم نے کرنا، یہ میرے ایک یعنی بھائی عبداللہ کی نشانی ہے یہ میرے پاس، تو اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ تو یہ اس نے مکے والوں سے کہا تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید کیا، اسلام کی دعوت کا اعلان کیا، تو یہ چچا ابو طالب یہ سمجھ گیا تھا کہ میرا بھتیجا، اس کی بات، اس کا موقف، اس کا عقیدہ وہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک دعوت دیتا ہے، لیکن صرف ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا اس وجہ سے کہ مکے والے مجھے تانا دیں گے، کہیں گے کہ یہ ابو طالب کتنا اپنے موقف کا کچا نکلا کہ اس نے اپنے باپ کا دین چھوڑ کر اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، یعنی اس نے سیدھا راستہ دیکھ لیا تھا لیکن چلا نہیں تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ صراط مستقیم کی ہدایت کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ کہ سیدھا راستہ دیکھ لینا، اور اس کا دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ سیدھا راستہ دیکھ کر پھر اس راستے پر چل پڑنا، پھر اس راستے پر چل پڑنا۔ یعنی آپ دیکھیں چل پڑنے کا معنی کیا ہے کہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جانا، اور اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے وہ کام شروع کر دینا جن کاموں کی اسلام دعوت دیتا ہے۔ نماز شروع کر دی جائے، روزہ رکھنا شروع کر دیا جائے، زکوٰۃ دینی شروع کر دی جائے، حج اور عمرہ کرنا شروع کر دیا جائے، اسلام جو عقائد بتاتا ہے ان عقائد پر چلا جائے، اسلام جو معاملات سمجھاتا ہے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اس کا معنی کہ یہ آدمی جو ہے اس نے سیدھا راستہ دیکھ کر اب یہ اس راستے پر چل پڑا ہے، اس راستے پر کیا ہو گیا ہے؟ چل پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن کیا چل پڑنے سے بھی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی نے سیدھا راستہ دیکھ لیا اور ایک آدمی سیدھے راستے پر چل بھی پڑا، لیکن کیا وہ کامیاب ہے؟ نہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی سیدھے راستے پر چل پڑتا ہے، چل رہا ہے، کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں آ گیا، اسلام پر عمل شروع کر دیا، لیکن یہ ہے کہ پیچھے شیطان نے بہکانا شروع کر دیا اور پیچھے پھسلانا شروع کر دیا، وہ بھٹک گیا، وہ بہک گیا، وہ ڈگمگا گیا، اور بالآخر اس نے وہ اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا۔ تو جو آدمی اسلام پر چلتا چلتا مرتد ہو جائے، کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں۔ یعنی ایک آدمی وہ ہے جو پہلے سٹیپ سے نیچے گر پڑا۔ میری ذرا بات کو سمجھنا، اس نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا لیکن پاؤں نہیں رکھ سکا، نیچے گر پڑا۔ یعنی پہلا سٹیپ ہدایت دیکھنا، وہ پہلے سٹیپ پر ہی پاؤں نہیں رکھ سکا، اور دوسرا اس نے پہلے سٹیپ پر پاؤں رکھ لیا، اب دوسرے پہ رکھا لیکن دوسرے پہ جا کر پھسل گیا، بہک گیا، گر گیا، وہ بھی نہیں یعنی کہ کامیاب ہو سکا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غرینا قبیلے کے کچھ 8 آدمی آئے۔ کتنے؟ 8 آدمی آ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، اور وہ اب کیا ہے، ان کے نا پیٹ خراب ہو گئے، انہوں نے اللہ کے
نبی کو بتایا ہمارے پیٹ خراب ہو گئے، آپ نے فرمایا جاؤ ہمارے نہ کچھ جانور اونٹنیاں فلاں جگہ پر بندھی ہوئی ہیں، وہاں جاؤ اور وہاں سے جا کر نہ ان کا دودھ وغیرہ پیو جا کر۔ تو اب وہ وہاں پر گئے تو وہاں پر جا کر دودھ وغیرہ پیا اور صحت مند ہو گئے اور ٹھیک توانا ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ اور پھر ان ظالموں کے ایسا شیطان کا وار ہوا، ایسا شیطان کا وار ہوا کہ وہ آٹھوں کے آٹھوں لوگ جنہوں نے کلمہ رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پڑا اور بالآخر بہک گئے، شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، شیطان نے بہکا دیا، مرتد ہو گئے۔ اور پھر وہ مسلمانوں کے اونٹ اور اونٹنیاں وہ وہاں سے بھگا کر لے گئے، اور وہاں جو مسلمانوں کا چرواہا تھا، اللہ کے نبی نے جو مقرر کیا ہوا تھا، اس چرواہے کو انہوں نے پکڑا، اس کی قتل کیا، اس کی آنکھیں نکالی، اور پھر وہاں پر سلائیاں گرم کر کر کے نہ وہاں ڈالتے رہے، اور بڑی انہوں نے بے دردی سے اللہ کے نبی کے اس چرواہے کو انہوں نے بڑی بے دردی سے قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ جیسے کیسے بھی ان 8 مرتدین کو، ان مرتدوں کو پکڑ کے لاؤ۔ جب وہ یعنی صحابہ نے پیچھا کیا، گھوڑے دوڑائے، وہ 8 کے 8 پکڑے گئے، ان کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح اب ان کے بھی ٹکڑے کرو اور ان کو بھی قتل کرو، اور اسی طرح گرم سلائیاں ڈال ڈال کے ان کی بھی آنکھوں میں پھیرو، جس طرح انہوں نے ہمارے چرواہے کے ساتھ سلوک کیا۔ یہ جو 8 کے 8 تھے، یہ اسلام کو انہوں نے سیدھے راستے کو دیکھ لیا تھا، چل پڑے تھے، لیکن آگے جا کر دوسرے سٹیپ پہ گر گئے۔ تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ہدایت کے صراط مستقیم کے میں نے کتنے سٹیپ عرض کیے؟ 2۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ سیدھا راستہ دیکھ لینا۔ دوسرا سٹیپ سیدھے راستے پر چل پڑنا، چل پڑنا۔ تو یہ یعنی چل پڑے تھے، اور اسی طرح اور بھی کئی لوگ یعنی جو مرتد ہو گئے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ جو اسلام سے مرتد ہو جائے اور اسلام سے پھر جائے، پھر وہ اسی طرح کفر پہ مر جائے، تو فرمایا کہ وہ آدمی ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تو مرتد ہو جانے والا وہ یعنی دوسرے سٹیپ پہ جا کر نیچے گر گیا۔ تو جنت کے 3 جو جنت تک پہنچنے کے لیے 3 سٹیپ تھے۔ پہلا ہدایت کو دیکھنا، دوسرا ہدایت پہ چل پڑنا، اور تیسرا سٹیپ یہ تھا کہ چلتے 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 آخر وقت تک اسلام پہ چلتے رہنا، یہاں تک کہ بالآخر اسلام پر ہی اس کی موت کا آنا۔ یہ اسلام کا وہ ہدایت کا تیسرا سٹیپ ہے۔ اگر ان 3 پورے یعنی سٹیپ پہ چلے گا تو پھر وہ جنت میں جا کے داخل ہوگا۔ اگر پہلے سٹیپ پہ پھسل گیا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، دوسرے سٹیپ پہ پھسل گیا وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، تینوں سٹیپ جو ہے وہ چڑھے گا اور پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ سیدھا راستہ دیکھ لینا۔ دوسرا سٹیپ ہے سیدھے راستے پہ چل پڑنا، اور تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ صراط مستقیم کی ہدایت کا، کہ چلتے چلتے بالآخر موت بھی سیدھے راستے پر آئے، موت بھی ہدایت پر آئے۔ یہ ہے 3 سٹیپ۔ تو جب یہ تینوں سٹیپ جو ہیں وہ انسان طے کرے گا تو تب وہ جنت میں جائے گا۔ اگر ان تینوں سٹیپوں کو، مرحلوں کو، ان تینوں درجوں کو اس نے نہ طے کیا تو میرے بھائیوں کوئی شخص بھی وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ
کہ بعض علماء نے پتہ اس اہدنا الصراط المستقیم کے کتنے معنی کیے ہیں؟ 3 معنی۔ پہلا معنی یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یہ پہلے سٹیپ کے اعتبار سے معنی ہے۔ دوسرا اس کا معنی کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، یہ دوسرے مرحلے کے اعتبار سے معنی ہے۔ اور اس کا تیسرا معنی کیا ہے اس جملے کا کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا 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 بالآخر تو ہمیں جنت میں پہنچا دے۔ تو میری بات آپ سمجھے تو کتنے سٹیپ ہوئے؟ 3۔ یہ 3 سٹیپ ہے، یہ 3 مرحلے ہیں، یہ 3 سیڑھیاں ہیں۔ 3 سیڑھیوں کے اوپر جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی دوسرے سٹیپ پہ جا کر پھسل جائے، یعنی وہ چل رہا تھا تو چلتا 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 وہ پھسل گیا، بہک گیا، ڈگمگا گیا اور اسلام سے مرتد ہو گیا، پھر گیا، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں۔ جنت میں تب جائے گا کہ اس نے تیسرے سٹیپ کو بھی یعنی کراس کیا۔ اور تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ آخر دم تک اسلام پہ چلتے رہنا، آخر دم تک۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے یعنی صراط مستقیم پر مکمل کامیاب۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ، سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ان کو سولی پہ چڑھانے لگے، مکہ کے باہر ایک چوک تھا جہاں آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، اور جہاں سے کچھ لوگ جا جا کر احرام باندھ کر وہ عمرے کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ عمرہ اس کا کوئی قرآن اور حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال لوگوں نے لوگوں کو بتایا ہوتا ہے، جاؤ جی وہاں سے عمرہ کرو، احرام باندھ کر آؤ، عمرے کرتے رہو۔ اس کا نام رکھا ہوا ہے مسجد عائشہ کا عمرہ۔ جہاں پر مسجد عائشہ اس وقت بنی ہوئی ہے، اس چوک کے اندر سولی بنائی گئی اور جناب خبیب کو اس سولی پر لٹکانے لگے تھے۔ جب لٹکانے لگے تو اس وقت وہ جو مکہ کے بڑے بڑے مشرک تھے، انہوں نے آ کر جناب خبیب سے کہا کہ اگر تو یعنی اسلام چھوڑ دے، اسلام سے پیچھے ہٹ جائے اور تو یہ کہہ دینا، صرف یہ کہہ دے کہ کاش اس جگہ جہاں پر میں اس وقت لٹکا ہوا ہوں سولی پر، تو کاش میری جگہ محمد رسول اللہ لٹک جاتے۔ تو بس اتنا جملہ کہہ دے تو ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں، عذاب کر دیتے ہیں۔ تو جناب خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں اور میں اپنے پیر و مرشد، اپنے ہادی و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا، اپنی یعنی سارے اپنی عقیدت و محبتوں کے محور جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ جملہ کہوں کہ کاش ان کو میری جگہ سولی پہ لٹکایا جاتا، میں یہ جملہ کبھی نہیں کہوں گا۔ میں اس طرح کا گستاخانہ جملہ آپ کی ذات کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کہا اگر کہہ دینا تو تجھے عذاب کر دیں گے۔ تو جناب خبیب کہنے لگے تم سولی کی بات کرتے ہو، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے، میں تو اس بات کو بھی ناگوار سمجھتا ہوں، میں تو اتنی بھی بات برداشت نہیں کرتا کہ میرے پیر و مرشد، میرے ہادی و رہنما
جناب محمد الرسول اللہ ان کے پاؤں مبارک کے اندر کانٹا بھی چبھے، میں تو ان کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتا، یعنی تم کہتے ہو وہ میری جگہ سولی پہ لٹکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب خبیب رضی اللہ عنہ پھر انہوں نے کہا آخری تیری کوئی خواہش؟ کہنے لگے پھر ہاں ایک خواہش ہے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھی، فارغ ہوئے، کہا ٹھیک ہے لٹکاؤ مجھے سولی پہ۔ تو ان میں سے کسی نے سوال کر دیا خبیب تجھے ابھی چند لمحوں کے بعد سولی پہ لٹکایا جانا تھا اور تجھے موقع ملا تھا کہ تو نماز پڑھتا، تو تجھے کوئی پابند تو نہیں کیا گیا تھا کہ بھئی جلدی جلدی نماز پڑھ لینا، لیکن تو نے اتنی جلدی نماز کیوں پڑھی ہے؟ تو کیوں یہ جلدی جلدی نماز؟ انہوں نے کہا ہاں دل میرا کر رہا تھا کہ میں ذرا نماز تھوڑی سی لمبی کر لوں، میں ذرا تسبیحات زیادہ پڑھوں، میں ذرا رکوع سجدہ لمبا کروں، میرا دل کر رہا تھا، لیکن صرف یہ سوچ کر میں نے اپنی نماز کو لمبا نہیں کیا کہ کہیں تم یہ تانا نہ دو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک جان باز اور جان نثار صحابی اور آپ کا یہ مجاہد یہ موت کے ڈر سے اپنی نماز لمبی کر رہا ہے۔ میں یہ تانا بھی بزدلی کا سننا نہیں چاہتا تھا، میں نے اس لیے نماز کو زیادہ لمبا نہیں کیا۔ جناب خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پہ لٹکانے لگے تو اس وقت انہوں نے آخری کچھ شعر کہے تھے، کیونکہ شعر و شاعری کچھ جانتے تھے، تو انہوں نے یہ شعر کہے اور اس وقت اللہ سے دعا کی، کہا یا اللہ یہ جو میں شعر و شاعری میں الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ میرے سارے الفاظ، یہ میرے سارے اشعار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ سارے اشعار پہنچا دیے کہ آپ کے پیارے صحابی خبیب نے اپنی پھانسی سے پہلے یہ اشعار کہے تھے۔ ان میں سے پہلا شعر یہ تھا کہ لست ابالی حین اقتل مسلمہ، کہ مجھے اس بات کی اب کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے موت آئے، وہ مجھے موت تبھی آ جائے یا مجھے موت سولی پہ آ جائے، میدان جنگ میں لڑتے آ جائے، لڑتے لڑتے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، فرمایا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لست ابالی حین اقتل مسلمہ، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری موت اسلام پر آ رہی ہے۔ میری موت کس پہ آ رہی ہے؟ اسلام پر۔ میرا آخری وقت اسلام پر، میں صحیح عقیدے پہ جا رہا ہوں، میں صحیح عقیدے پہ جان دے رہا ہوں، مجھے اس بات کی خوشی ہے فرمایا کہ الا ای شق کان للہ مصرعی، اب میری ایسی شہادت کے بعد میری لاش، وہ میری ڈیڈ باڈی، وہ میرے دائیں گرے یا بائیں گرے، وہ آگے گرے پیچھے گرے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس خوشی اس بات کی ہے کہ میری موت اسلام پر۔ میری بات سمجھے نا، یہ کیا ہے ہدایت کا؟ یہ ہدایت کا کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ، تیسرا سٹیپ، کہ مرتے وقت بھی اسلام پر موت آئے، مرتے وقت انسان صحیح عقیدے پر ہو، مرتے وقت انسان صحیح عمل پر ہو، یہ ہے یعنی تیسرا سٹیپ۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہے کہ سیدھا راستہ دیکھ لینا، کئی لوگ دیکھ لیتے ہیں چلتے نہیں ہیں۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ سیدھے راستے پہ چل پڑنا، کئی لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں چل بھی پڑتے ہیں لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے اور پہلے ہی مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام سے ڈگمگا جاتے ہیں اور اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بھی یعنی جنت میں نہیں پہنچ سکتے، منزل مقصود جنت ہے، تو جنت میں پہنچنے کے لیے یہ تینوں درجے یہ ہونا ضروری ہے کہ دیکھ بھی لے، چل بھی پڑے اور پھر چلتا چلتا آخر وقت تک، موت تک اسلام پر رہے، آخر وقت تک اسلام پر رہے۔
ہم میرے بھائیوں وہ جب جنازہ پڑھتے ہیں تو پتہ ہے جنازے میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ مجھے جب تک زندہ رکھنا اسلام پر زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا اللہ جب میری موت آئے تو موت ایمان کا۔ یہ کیا ہے ہدایت کا؟ یہ تیسرا مرحلہ ہے، یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو عرض کر دوں، توجہ ہے؟ توجہ ہے نا؟ اللہ اکبر۔ یہاں نا تمہارے جہلم میں ایک نام نہاد اسلامی اسکالر، نام نہاد ہے جی اسلامی اسکالر، وہ بنا بیٹھا ہے اپنے طور پر۔ اچھا اب وہ جو ہے نا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی یعنی لوز قسم کی گفتگو اور بڑی نازیبہ قسم کی گفتگو کرتا ہے۔ کس کے بارے میں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو کبھی بتاؤں گا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اسلام کی خدمات کیا ہیں، انہوں نے اسلام کے اندر کیسے کیسے کارہائے نمایاں انہوں نے پیش کیے ہیں، وہ اب میرا موضوع نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کافروں کا 30 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور اسلام میں داخل کیا۔ کتنا؟ 30 لاکھ مربع میل۔ اور سب سے پہلا اسلامی بیڑا تیار کرنے والے وہ مجاہد اور وہ عظیم جنگجو اور اسلام کا عظیم سپہ سالار اور اسلام کا عظیم جرنیل، جس نے سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کیا اور کافروں کے ساتھ نیوی کی جنگ لڑنے کے لیے، بحری مار کے لڑنے کے لیے، اس جرنیل اور اس سپہ سالار کا نام کیا ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں وہ رافضیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور رافضیوں کا منظور نظر بننے کے لیے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بڑی بڑی نا غلط زبان استعمال کرتا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ امیر معاویہ جو ہے نا، میں اس کو تو بس رضی اللہ عنہ بھی مجبوری کے تحت کہہ لیتا ہوں چونکہ وہ صحابی ہے، چونکہ وہ صحابی ہے، ورنہ یعنی ایسے سمجھے کہ جیسے اس کا دل نہیں کرتا رضی اللہ عنہ کہنے کو بھی۔ میرے بھائیوں ذرا غور سے بات سمجھنا جو میں بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ نہ وہ کسی جامعہ کا پڑھا، نہ کسی استاد سے علم حاصل کیا، نہ اس نے کوئی اسلام کے اصولوں کی کتابیں پڑھی، کوئی اصول تفسیر یا اصول حدیث یا اصول فقہ یا اس طرح کی کوئی کتاب اس نے نہیں پڑھی، کوئی صرف کوئی نحو بالکل نہیں، بالکل کوئی ادھر سے مطالعہ کر کے آج وہ جناب وہ میڈیا پہ آ گیا، وہ آج میرے جی اتنے لاکھ فالوورز ہیں، اور پھر اس کا طریقہ واردات پتہ ہے کیا ہے؟ طریقہ واردات اب جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تان کرتا ہے تو پتہ ہے کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو جی صحابی صحابی صحابی، تو کئی صحابی تو وہ بھی تھے کہ
کئی صحابی وہ بھی تھے جو مرتد ہو گئے تھے. اور پھر اس کے علاوہ قرآن کی آیت اس نے پڑھی. اس نے میں نے خود وہ کلپ سنا, کہتا ہے کہ سورہ توبہ پڑھو, 101 نمبر آیت ہے, وہاں پر وہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا کہ وہ جو 101 نمبر آیت ہے وہاں لکھا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. یہ آیت پڑھ کر اس کو فٹ کرتا ہے کن پر؟ اس کو فٹ کرتا ہے ان لوگوں پر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے لیکن اوپر سے ایمان لائے. جو اوپر سے ایمان لائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو اندر سے ایمان نہ لائے, اوپر سے ایمان لائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. اور جو ایمان لائے اور بعد میں ایمان چھوڑ دے, ایمان سے پھسل جائے, پیچھے ہٹ جائے, اس کو کہتے ہیں مرتد. میرے بھائیوں, نہ منافق صحابی ہوتا ہے نہ مرتد صحابی ہوتا ہے. صحابی کی تعریف میں نہ منافق آتا ہے نہ مرتد آتا ہے. لیکن وہ کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ کہتا ہے جی کئی ایسے بھی صحابی تھے کہ جو بعد میں مرتد ہو گئے تھے. ایک آدمی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کاتب وحی تھا, وحی لکھا کرتا تھا, بعد میں مرتد ہو کر چلا گیا. تو اب تم کہو گے کہ وہ بھی صحابی تھا تو پھر وہ بھی جنتی ہے. تم کہتے جو ہر صحابی جنتی, ہر صحابی جنتی, تو اب وہ بھی جنت میں جائے گا. میں عرض یہ کر رہا تھا, میری بات کو ذرا سمجھنا, میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس ظالم کو اتنا پتہ ہی نہیں, یہ جانتا ہی نہیں کہ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے. صحابی کہتے کس کو ہے؟ ذرا غور سے بات سننا. صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں, اسلام کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو اور پھر ایمان اور اسلام کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی. کیوں میری بات سمجھے ہو کہ بھائی جو آدمی مرتد ہو گیا اس کو تو ہم مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے, اس کو تو مومن بھی نہیں کہہ سکتے. وہ صحابی کہاں رہا؟ وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے, وہ تو مومن بھی نہیں ہے. صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں اس کی موت آئی. یعنی اس کا معنی کہ اس نے ہدایت کے تینوں درجے پائے تو پھر وہ جا کر جنت میں جائے گا, تب وہ صحابی بنے گا. اگر وہ پہلے مرحلے پہ پھسل گیا تو تب بھی صحابی نہیں, دوسرے سٹیپ پہ پھسل گیا تب بھی صحابی نہیں. صحابی کب بنے گا؟ جب تینوں مرحلے طے کرے گا, تینوں مرحلے طے کرے گا. ابو طالب نے ہدایت دیکھ لی تھی لیکن چلا نہیں تھا. پہلا مرحلہ اس کے اوپر آ گیا تھا لیکن اس کو ہم صحابی کہیں گے؟ ابو طالب کو نہیں, وہ صحابی نہیں تھا. اور اس کے بعد وہ جو 8 بندے مرتد ہو گئے اور وہ مرتد ہو کر چلے گئے اور پھر اللہ کے نبی نے ان کے صحابہ نے ان کو پکڑا, تو کیا ان کو صحابی کہیں گے؟ نہیں, وہ مرتد تھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو مرتد ہو جائے وہ صحابی نہیں رہتا. وہ صحابی کہاں رہا؟ وہ تو مرتد ہو گیا. تو اس لیے یہ ساری باتیں وہ ظالم فٹ کرتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر. کہتا ہے جی تم کہتے ہو کہ ہر صحابی جنتی ہے, ہر صحابی جنتی ہے. یہ اگر ہر صحابی جنتی ہے تو پھر وہ جو مرتد ہو گیا تھا پھر وہ بھی جنتی ہے. اور بھائی وہ صحابی ہے ہی نہیں, وہ جو مرتد ہو گئے تھے وہ صحابی تھے ہی نہیں. نہ منافق صحابی ہوتا ہے نہ مرتد صحابی ہوتا ہے. تو میں نے عرض یہ کیا کہ بھائیو یہ جو صراط مستقیم ہے اس کی کتنے اس کے مرحلے ہیں جی؟ 3 مرحلے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟
پہلا مرحلہ کہ سیدھا راستہ دیکھ لینا، یہ پہلی سیڑھی ہے، اور دوسرا مرحلہ سیدھے راستے پر چل پڑنا، اور تیسرا مرحلہ اور تیسری سیڑھی کون سی ہے؟ سیدھے راستے پر چلتے چلتے موت کا آ جانا۔ یہ تین مرحلے طے ہوں گے تو جنت میں جائیں گے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ صراط مستقیم کے حوالے سے دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو صراط مستقیم ہوتا ہے وہ بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے دانش مند اور بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے تھنک ٹینک اپنے اپنے کمروں میں، ڈرائنگ روم میں، بیٹھکوں میں یا اداروں میں بیٹھ کر یہ صراط مستقیم تیار نہیں کرتے، بلکہ صراط مستقیم وہ ہوتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، وہ لوگوں کی بیٹھکوں میں، لوگوں کے مدرسوں میں تیار، لوگوں کی یہاں فیکٹریوں میں تیار نہیں ہوتا۔ صراط مستقیم کہاں سے آتا ہے جی؟ آسمان سے آتا ہے۔ صراط مستقیم نہ پاکستان میں تیار ہوتا ہے، نہ ہندوستان میں تیار ہوتا ہے، نہ کسی کی بیٹھک میں، نہ کسی کے ڈرائنگ روم میں، بلکہ کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے، اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ پہلا پارہ، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بہشتی لباس اتارنے کے بعد زمین پر اتار دیا تو اس وقت ان سے کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اے آدم اب تم جاؤ زمین پر، وہاں پر جاؤ، تیری وہاں اولاد ہوگی اور میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ میری طرف سے کیا آئے گی؟ ہدایت آئے گی میری طرف سے۔ ہدایت کون نازل کرے گا؟ میں نازل کروں گا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، جو میری نازل شدہ ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ لہذا صراط مستقیم کا دوسرا یہ نقطہ سمجھ لیں کہ صراط مستقیم کہاں سے آتا ہے، کہاں سے نازل ہوتا ہے، اس کی سپلائی کہاں سے ہوتی ہے؟ جی اللہ کے پاس سے ہوتی ہے۔ جو یہاں پر بیٹھ کر بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے جو ہے نا وہ تیار کرے من گھڑت حدیثیں بنا کر، من گھڑت دین، من گھڑت وظیفے، من گھڑت ورد، من گھڑت قسم کے درود بنا کر آگے مارکیٹ میں لانچ کیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے دل پر اتارا، اللہ نے اپنے نبی کے دل پر اتارا، وہ صراط مستقیم ہے۔ اور جو لوگوں نے تیار کیا، لوگوں نے بنایا، ان کو بدعات کہہ سکتے ہیں، ان کو رسومات کہہ سکتے ہیں، ان کو خرافات کہہ سکتے ہیں، ان کو عقیدے اور عمل کی خرابیاں، کوتاہیاں کہہ سکتے ہیں۔ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے دل پر اتارا ہے، اور اس کی صرف دو شکلیں ہیں۔ ایک قرآن کی شکل میں صراط مستقیم نازل ہوا اور ایک حدیث کی شکل میں نازل ہوا۔ لہذا قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں صراط مستقیم ہیں۔ لہذا ان دو کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ سورہ الاعراف تیسری آیت ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف اتارا۔ ہمارے رب نے ہماری طرف کیا اتارا ہے؟ یا قرآن اتارا ہے یا حدیث اتاری ہے۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ
شدہ ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دل پر ہاتھ رکھ کر میرا ایک جملہ سن لیں، غصہ نہ کرنا، یہ فقہ حنفی یہ اللہ نے نہیں اتاری، فقہ جعفری اللہ نے نہیں اتاری، فقہ حنبلی اور فقہ شافعی یہ اللہ نے نہیں اتاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ اللہ نے اپنے نبی کے دل پر یا قرآن اتارا ہے یا حدیث اتاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک نہ فقہ حنفیہ تھی، نہ جعفریہ تھی، نہ مالکیہ، نہ شافعیہ، اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی جو چھوڑ کر گئے وہ صراط مستقیم ہے، جو بعد میں تیار ہو گئے مختلف فیکٹریوں میں اور مختلف اداروں میں، وہ صراط مستقیم نہیں ہے، وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم قرآن اور حدیث۔ یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ صراط مستقیم کے تین کیا ہیں؟ تین سٹیپ ہیں، تین مرحلے ہیں۔ اور دوسری بات، صراط مستقیم کہاں سے نازل ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اور کہاں پہ آتا ہے؟ کہاں پہ آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا اللہ نے یہ صراط مستقیم، یہ وحی، یہ قرآن، یہ حدیث اے نبی اللہ نے آپ کے دل پر اتاری ہے، تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آتا ہے۔ کوئی بھائی کا نام کہہ سکتا ہے کہ یہ جتنی بات میں فقہ بنی ہے، جتنے بات میں یہ ساری فقہ تیار ہوئی ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتری تھی؟ نہیں۔ لہذا صرف قرآن اور حدیث صراط مستقیم۔ یہ دو باتیں میں آج کے درس میں آپ کے سامنے عرض کر سکا ہوں۔ باقی رہ گیا صراط مستقیم کے اور تقاضے کئی ہیں، اس کے کئی تقاضے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، انہوں نے ایک پکی مستقل کتاب لکھی ہے اور اس کا نام کیا ہے کہ اقتضاء الصراط المستقیم۔ یہ عربی میں کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، دارالسلام والوں نے ترجمہ چھاپا ہے۔ اس کا معنی کہ صراط مستقیم کے تقاضے، صراط مستقیم کے تقاضے۔ پہلا تقاضا کیا ہے کہ عقیدہ توحید کا ہونا چاہیے۔ دوسرا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہونی چاہیے۔ اور بھی اس طرح کے پھر ایک ایک کر کے انہوں نے کئی تقاضے بیان کیے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اگر ایک آدمی عقیدے کا مشرک ہے تو وہ صراط مستقیم پر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ صراط مستقیم کا تقاضا ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دو کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میری دوستیاں بھی اللہ کے لیے، میری نفرتیں بھی اللہ کے لیے، میرا دینا بھی اللہ کے لیے، لینا بھی اللہ کے لیے، جوڑنا بھی اللہ کے لیے، توڑنا بھی اللہ کے لیے، میرا سارا جو زندگی کا سسٹم ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم کا پہلا تقاضا۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ کے سوا فلاں بھی حاجت روا ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی مختار کن ہے، وہ بھی کرنی بھرنی والا ہے، وہ بھی نفع نقصان کا مالک ہے۔ لو میرے بھائیوں، وہ چاہے جتنا مرضی دعویٰ کرتا پھرے میں صراط مستقیم پر میں، وہ کبھی صراط مستقیم پر نہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔